بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو، یعنی آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ دلوں کے اندر ہے۔ صدر سینہ اور اس کی جمع صدور، تو سینوں کے اندر، دلوں کے اندر جو خیالات، جو نظریات ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ آیت ایک اعتراض کا جواب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیچھے جو دو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے متعلق یہ فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، کہ کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ تو ان کی موت آئے گی کہ وہ مر جائیں، فنا ہو جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف، کچھ نرمی ہوگی، یعنی عذاب بھی مسلسل ہوتا رہے گا، اس میں کوئی تخفیف، کوئی ہلکا پن، کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ کذالک نجزی کل کفور، ایسے ہی ہم ہر کافر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں۔ آگے دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہاں پر وہ چیخ چلا رہے ہوں گے اور عرض کریں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال، نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، کہ ہم نیک اعمال کریں گے ایسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ان کو جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی، اتنی مہلت نہیں دی گئی کہ جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر لیتا، اتنی عمر، اتنی مہلت تمہیں ملی۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور اس پر پھر مزید یہ کہ تمہارے پاس ڈرانے والے، سمجھانے والے بھی آئے۔ فَذُوقُوا، پس اب تم چکھو، فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اس پر یہ ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے کفر کیا تو اس نے، کتنی انسان کی عمر ہوتی ہے، 60 70 80 سال، 100 سال کوئی چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ممکنہ طور پر کسی نے چند لمحوں کے لیے کفر کیا ہو، کافر ہوا اور مر گیا، تو چند لمحوں کے لیے 1 گھنٹہ، سال، 2 سال، 10 20 50 100 سال کے لیے انہوں نے کفر کیا۔ اب جو ان کو سزا ملے گی وہ لا متناہی، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، کوئی انتہا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ، جہاں پہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ نہیں ختم ہوگی۔ تو اب کفر تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے انہوں نے، محدود وقت کے لیے کیا، لیکن سزا ان لمیٹڈ، غیر محدود، یہ کیوں؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جاننے والا ہے اور وہ دلوں کو جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ان کو 100 سال کی بجائے 200 سال عمر دی جاتی تو انہوں نے یہی کچھ ہی کرنا تھا، انہوں نے اس سے نہیں ہٹنا تھا، یعنی ان کی نیت یہ تھی کہ ہم نے ہمیشہ یہی کرنا ہے، جتنی بھی ان کو عمر دی جاتی انہوں نے یہی کرنا تھا۔ تو اس لیے ان کو یعنی اس کی سزا ملے گی کہ ان کا نیت اور ارادہ یہ تھا
کہ ہم نے یہی کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو دوبارہ کیوں نہیں موقع دیا گیا؟ دوبارہ بھی اگر موقع دیا جاتا تو پھر بھی انہوں نے یہی کرنا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً بھی اس کو بیان فرما دیا کہ کافر جو ہیں وہ خواہش کریں گے کہ ان کو ایک موقع اور دیا جائے، تو لیکن اگر موقع دیا جاتا، دوبارہ بھیجا جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے پھر وہی کرنا تھا، کیونکہ دیکھیے قرآن پاک میں سورہ انعام میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کو دوزخ پہ کھڑا کیا جائے گا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو کہیں گے ہمیں لٹایا جائے، ہم نہیں جھٹلائیں گے اور مومن ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، جس چیز کو وہ چھپاتے تھے وہ ظاہر ہوگی، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر لٹایا جاتا تو پھر وہی کرتے جس سے روکا گیا تھا، وہی پہلے کے کرتوت جو ہیں وہی انہوں نے کرنے تھے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ اعتراض جو ہوتا ہے کہ جرم تو انہوں نے کیا ہے ایک محدود وقت کے لیے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے، لیکن سزا جو ہے ان لمیٹڈ، غیر محدود۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ ارادہ اور عزم تھا کہ جب تک یہ رہتے، جتنی بھی مہلت ان کو دی جاتی، انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا، تو اس لیے اب ان کی سزا بھی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اس لیے اس کا ہر کام جو ہے وہ عدل پہ مبنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے اور انصاف کے عین مطابق ہے۔ آگے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفے بنایا۔ خلیفتن کی جمع خلائف، زمین میں خلیفہ کس طرح کہ پہلی قومیں گزر گئی، ان کی جگہ اور قومیں آ گئی، پہلے انسان جو موجود تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کی جگہ اور نئے لوگ آ گئے۔ تو اس طرح خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی جگہ پہ آ جائے۔ تو اب زمین میں خلیفہ پہلے لوگوں کا بنایا کہ پہلے لوگ وہ چلے گئے، ان کی جگہ اور لوگ آ گئے۔ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ، پس جو کفر کرتا ہے، جس نے انکار کیا، تو اس کے کفر کا وبال، نقصان اسی پہ ہوگا، یعنی کسی دوسرے کو اس کے کفر کا نقصان نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے اور نہ کسی دوسرے کا ہے۔ جو کفر کرے گا وہی اسی پہ اس کا وبال ہوگا، یعنی کسی کے کفر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ جاتی۔ جس طرح کسی کے متقی پرہیزگار بن جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح کسی کے کافر ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو جو نیک ہے وہ اپنے بھلے کے لیے نیک ہے، اور جو بد ہے وہ اپنے برے کے لیے اپنا ہی برا کر رہا ہے، کسی کا کچھ نقصان نہیں کر رہا۔ تو فرمایا فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ، جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، یعنی اس کا نقصان اور اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر، عند ربہم، رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، الا مقتن، مگر ناراضگی، یعنی کفر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ کفر کرتے جائیں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر مگر خسارے کو، نقصان کو، خسران کو۔ تو کفر، اس سے رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور
ان کا اپنا خسارہ ہو رہا ہے، جتنا زیادہ کفر میں گہرے ہوں گے اپنا ہی نقصان ہوگا، اپنے لیے ہی وہ جہنم کو کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اور خود اپنی ہی قبر کو تاریک کر رہے ہیں۔ قل محبوب فرما دو، آرأیتم کیا تم نے دیکھا، یہ لفظ بولا جاتا ہے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، یعنی یہ تو بتاؤ، با محاورہ اس کا ترجمہ ہوگا، محبوب ان لوگوں سے فرماؤ کہ یہ تو بتاؤ مجھے، شرکاءکم تمہارے شریک، یہ جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، جن کو تم نے معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، جن کے نام کی نظر و نیاز بھی کرتے ہو اور جن کی پوجا و پرستش کرتے ہو، جن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، کیا ہے؟ الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پوجتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے پکارنا، یہاں اس کا مفہوم ہے عبادت کرنا، کہ کفار بتوں کی پوجا و پرستش کرتے تھے، تو فرمایا کہ بتاؤ وہ تمہارے معبود جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض کون سا حصہ انہوں نے زمین کا بنایا ہے، یعنی زمین کے اندر آخر معبود ہونے کے لیے ویسے ہی تو نہیں نہ معبود بن جاتے، اگر تم کہتے ہو کہ عبادت کے لائق ہیں تو ان کی کوئی تخلیق دکھاؤ، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کا خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو یہ کہاں سے معبود بن بیٹھے، یہ کہاں سے عبادت کے لائق ہو گئے؟ تو محبوب نے کہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کون سا حصہ انہوں نے زمین کا بنایا ہے، وہ کون سی جگہ ہے، کون سا جزیرہ ہے، کون سا بر اعظم ہے، زمین کا کون سا حصہ ہے جو تمہارے ان معبودوں نے بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی شرکت، ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں، یعنی آسمانوں کی تخلیق میں، آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی کردار ہے، آسمان کا کوئی حصہ بنایا، سورج چاند کوئی ستارہ ہی انہوں نے بنایا ہو، تو کون سا وہ زمین و آسمان کا حصہ، کون سا وہ جز، کون سا وہ پارٹ ہے جو ان تمہارے معبودوں نے بنایا ہے۔ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب، فہم علی بینۃ منہ، پس وہ اس کتاب کی دلیل پر ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے لیے دلیل جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک عقلی اور ایک نقلی۔ عقلی دلیل کہ عقل کے ذریعے کسی کو کسی چیز کے یعنی دلیل دی جائے کہ اس کی دلیل یہ ہے، اور نقلی دلیل جو کسی مستند کتاب سے ہو، جس طرح ہم جب نقلی دلیل قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں، جی قرآن پاک کی فلاں صورت فلاں آیت میں یہ اس طرح کہا گیا، حدیث پاک میں کہتے ہیں کہ فلاں حدیث میں فلاں کتاب میں، یہ نقلی دلیل ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اور کبھی عقل کے ذریعے سے دلیل انسان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے سبزہ اگتا ہے، یہ عقلی بات ہے جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آسمان سے بارش ہوئی تو سبزہ اگنا شروع ہو گیا، جب سردی پڑتی ہے تو درختوں کے پتے گر پڑتے ہیں، تو یہ یعنی اس کا سبب ہے۔ اس طرح یعنی عقل اور نقل دونوں طرح سے دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو عقلی اور نقلی دلیل، فرمایا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل۔ عقلی دلیل کہ بتاؤ بھائی ان تمہارے معبودوں نے آسمان و زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، اگر کوئی دکھاؤ تو یہ تمہارے پاس ایک یعنی عقلی دلیل ہوگی، اور اگر اس چیز کا نہیں ہے تو پھر کوئی کتاب، کوئی مستند کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہو
اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ ہاں یہ جو ہیں یہ بت جو ہیں یہ بھی عبادت کے لائق ہیں، تو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کتاب اتاری ہے جس میں یہ فرمایا ہو کہ یہ عبادت کے لائق ہیں، اور نہ تمہارے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل۔ تو جب ان کے معبود ہونے کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، تو پھر ان کی کیوں پوجا و پرستش کرتے ہو، کیوں ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو؟ تو فرمایا دونوں چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس، نہ تو ان کے معبود ہونے کی، عبادت کے لائق ہونے کی، بتوں کی یا جس کی بھی پوجا و پرستش کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، نہ کوئی اس کی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو وعدہ کرتے ہیں جھوٹے، یعنی صرف ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی نہیں تم ان بتوں کی عبادت کے اوپر جمے رہو اور ان کی عبادت پہ ہی لگے رہو، کسی کی بات نہ سنو، کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا معاملہ، کس نے دیکھا ہے، کون کہتا ہے قیامت آئے گی، اور کس طرح یعنی ایک دوسرے کو یہ تسلی دیتے اور ایک دوسرے کو یہ سمجھانے اور باور کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تم ان معبودوں کی عبادت پہ جمے رہو، انہی کے آگے سجدہ ریز رہو اور کسی دوسرے کی بات نہ سنو، کسی طرف کان نہ دھرو، ایک دوسرے کو اس طرح وہ مطمئن کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی دلیل ان کے پاس ان معبودوں کے معبود ہونے کی نہیں ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے۔ امسک یمسک، امساک کا معنی روکنا، وہ روکے ہوئے ہے کہ وہ ان تزولا، کہ وہ زائل ہو جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ان کو اپنی جگہ سے ہٹنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہوا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، زائل ہو جائیں، ان امسکہما، تو نہیں ان دونوں کو روکے گا من احد، کوئی بھی، من بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی اور ذات نہیں ہے جو ان کو پھر روک سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو بنایا ہے اور وہی ان کو قائم کرنے والا، الحی القیوم، قیوم جو دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹے تو کوئی معبود جن کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے دنیا میں، کسی میں یہ دم خم نہیں ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کو اپنی جگہ سے ہٹنے سے روک سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کو اپنی جگہ پہ قائم رکھا ہوا ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلم والا، بردباری والا ہے اور بخشنے والا ہے، یعنی کفار کے کفر کے باوجود ان کو فوری سزا نہیں دے رہا بلکہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ تو حلیم جو کسی کی غلطی اور کسی کے جرم پر سزا دینے پر قادر ہو، اس کے باوجود اس کو سزا نہ دے، مہلت دے، اس کو کہتے ہیں حلیم، حلم، بردباری، اور غفور بخشنے والا ہے، کہ ایک تو وہ کفار کو فوراً سزا نہیں دیتا، ان کو مہلت دیتا ہے، اور اگر کوئی توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں سچی دل سے حاضر ہوتا ہے، صدق کے دل سے جب حاضر ہوتا ہے تو وہ توبہ کو قبول فرماتے ہوئے اپنا کرم اور فضل فرماتا ہے۔ تو کفار کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جن کو تم پوجا و پرستش کرتے ہو، کیا ان میں جب یہ بھی مانتے ہو کہ انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا بھی نہیں کیا، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگیں تو ان میں یہ دم خم بھی نہیں ہے کہ ان کو اپنی جگہ پہ قائم رکھ سکیں، تو یہ ایک دلیل کے طور۔ اب اس میں بعض جگہ پہ سائنس کی ایک بحث چھڑتی ہے کہ کیا ہے، آسمان میں سورج چل رہا ہے یا زمین چل رہی ہے، تو قرآن پاک میں ان چیزوں پہ بحث نہیں کی گئی ہے۔ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ
یہ کتاب ہدایت ہے جس میں انسانوں کی ہدایت کا سامان کیا گیا ہے۔ تو اس چیز سے قرآن پاک میں بحث نہیں کی گئی ہے کہ سورج چل رہا ہے یا کھڑا ہے، یا زمین کھڑی ہے یا چل رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سائنس کا سبجیکٹ اور موضوع ہیں، قرآن پاک کا یہ موضوع نہیں ہے۔ بعض آیات مثلا ہیں، جس طرح یہ آگے والی سورہ یاسین کے اندر ہے والشمس تجری، کہ سورج چلتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سورج جو ہے وہ چل رہا ہے، زمین کھڑی ہے، اور بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ نہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج کھڑا ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یہ جو یہاں فرمایا والشمس تجری، یہ ایک عرف اور محاورے کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح عام طور پر بولا جاتا ہے۔ اب کسی بھی زبان میں مثلا یہاں بھی کہتے ہیں کہ ذن اندر خان، سورج اندر چلا گیا، ڈوب گیا، حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج کھڑا ہے، لیکن محاورہ یہ ہے کہ سورج ڈوب گیا، اب سورج طلوع ہو گیا۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی عرف اور محاورے کے مطابق بولا گیا کہ جو ایک عام لوگوں کا عرف اور محاورہ ہے اس کے اعتبار سے بولا گیا، اس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے۔ باقی جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، سائنس کے نظریات کوئی حتمی اور فائنل نہیں ہوتے ہیں، اس میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ایک سائنسدان کسی چیز کو ایک نئی چیز دریافت کرتا ہے اور وہ بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جی بہت بڑی دریافت ہو گئی ہے، کل کوئی نیا سائنسدان آتا ہے کہتا ہے نہیں وہ تو غلط تھا، وہ تو اصل حقیقت تک پہنچا ہی نہیں تھا، اصل حقیقت یہ ہے۔ تو سائنس کے نظریات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ اصل وہ چیز ہے کہ جو اللہ رسول نے فرما دی، اگر کہیں یہ بے شک یعنی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جن حقیقتوں کو قرآن و حدیث نے بیان کر دیا وہی حق اور درست ہیں۔ سائنس آج اگر ان تک نہیں پہنچی ہے اور ان کو غلط قرار دے رہی ہے تو کل ضرور اسی جگہ پہنچ جائے گی اور مان جائے گی کہ ہاں وہی درست اور صحیح ہے۔ ہم نے جو پہلے سوچا تھا، جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ بھی رستے میں تھے، ہم صحیح منزل تک نہیں پہنچے تھے۔ تو بہرحال قرآن و حدیث میں یہ یعنی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ یہ مذہب اور ہدایت کی کتابیں ہیں، سائنس کی چیزوں پہ ان پہ بحث نہیں کی گئی ہے، لیکن جن حقیقتوں کو یعنی بیان کر دیا گیا وہی حق اور درست ہیں۔ سائنس اگر اس کے خلاف کوئی چیز کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے تو وہ ابھی حقیقت اور آخری منزل تک نہیں پہنچی ہے، وہ ابھی رستے میں ہے۔ جب آخری منزل تک پہنچے گی تو پھر وہی کہے گی کہ ہاں وہی درست ہے جو قرآن و حدیث نے فرما دیا ہے اور وہی حقیقت ہے، اور پھر اپنے پہلے نظریات سے وہ تائب ہو جائیں گے اور اسی کو درست اور صحیح تسلیم کر لیں گے کہ جو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس حقیقت کو بیان کیا ہے وہی حق اور درست ہے، اور وہی جو ہے سائنس بالآخر گھوم پھر کر آخری اسی نتیجے پر پہنچ جائے گی۔ آگے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں۔ اقسم یقسم، قسم کھانا، باللہ اللہ کے نام کی۔ کس نے یہ قسمیں کھائیں؟ مکہ کے لوگ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پہلے، یعنی مکہ کے لوگ وہ باہر سفر پہ جاتے تو رستے میں ان قوموں کے کھنڈرات کو دیکھتے، ان قوموں کی بستیوں کو دیکھتے، اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھتے کہ جن کے پاس انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء کرام نے انہیں تبلیغ کی اور ان لوگوں نے انکار کیا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ اس عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ تو جب ان لوگوں کی بستیوں کو دیکھتے تو ان کو ملامت کرتے، ان کو برا بھلا کہتے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، نبیوں نے ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی اور نبیوں کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔
اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آئے اور ہمیں سمجھائے تو ہم تو اس کی بات مانیں گے۔ یہ تو منکر تھے نا کہ جو اس کا انکار کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، ہم تو اس کے یعنی نبی کے ماننے والوں سے بھی زیادہ مانیں گے، اس طرح کہتے۔ یعنی پہلے ان کا وتیرہ تھا مکہ والوں کا کہ جب کبھی ان کے کھنڈرات کو، ان بستیوں کو، تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے کہ جو اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوئی، جن لوگوں پر عذاب ہوا، ان کے واقعات سنتے، ان کی بستیوں کو دیکھتے تو کہتے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آئے تو ہم سب لوگوں سے زیادہ اس کو ماننے والے ہوں گے۔ یہ اور لوگ تھے، یہ کم عقل لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی اور ان کا انکار کیا۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی، جہد ایمانہم، صرف قسم نہیں بل بڑی پختہ کر کے، یعنی پوری قوت کے ساتھ، جہد ایمانہم، پوری پختہ مضبوط قسمیں وہ کھاتے تھے۔ کیا؟ لئن جاءہم نذیر، اگر کوئی ان کے پاس ڈرانے والا آیا، لا یکونن، تو ضرور بضرور ہوں گے، اہدا من احدى الامم، کسی بھی امت کی بے نسبت زیادہ ہدایت یافتہ۔ یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا اور ہلاکت ان کا مقدر بنی اور تباہی ان کے حصے میں آئی، تو ہم وہ نہیں ہوں گے، بلکہ جنہوں نے نبی کو مانا ان سے بھی زیادہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ پختہ قسمیں کھا کے وہ پرانی امتوں کے قصے سن کر، ان کے کھنڈرات کو دیکھ کر وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آئے، کوئی نبی آئے، تو ہم سب لوگوں سے زیادہ اس کو ماننے والے ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پس جب ان کے پاس آ گیا ڈرانے والا، اور ڈرانے والا بھی کون؟ تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا، تمام نبیوں رسولوں کا سرتاج، کیونکہ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش جتنی بھی ہے، ان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 313 وہ رسولوں کی تعداد ہے، اور پھر رسولوں سے بڑھ کر مرتبہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اولو العزم رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں رسولوں سے آپ کی شان بڑھ کر ہے۔ تو جب ان کے پاس آیا ڈرانے والا کوئی عام مبلغ نہیں، کوئی عام نبی نہیں، بلکہ تمام نبیوں رسولوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا۔ تو جب ان کے پاس اللہ کا محبوب آ گیا، ما زادہم الا نفورا، تو وہ اپنی ساری قسمیں بھول گئے، ان چیزوں کو بھول گئے کہ ہم کیا کہا کرتے تھے، بلکہ اس نبی کے آنے سے ان کی نفرت اور عداوت میں اضافہ ہوا کہ اس نبی کی بجائے قریب آنے کے، اس کا کلمہ پڑھنے کے اور اس پر ایمان لانے کے اس کے دشمن بن گئے، اور خود بھی ایمان سے منکر ہوئے اور دوسروں کو بھی ایمان سے روکنے لگے۔ اس نبی کی دشمنی میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے، بڑھ چڑھ کر اس نبی کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ اتنی بھاری بھاری قسمیں کھا رہے تھے اور ان لوگوں پہ لعن طعن کر رہے تھے جنہوں نے نبی کی مخالفت کی، اور تباہی اور ہلاکت ان کا مقدر بنی۔ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور اس کے ماننے والے ہوں گے، لیکن جب اللہ کا محبوب نبی اور رسول بن کر تشریف لایا، ما زادہم الا نفورا،
تو اس کے آنے سے ان کی نفرت میں اضافہ ہوا. استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے، یعنی نفرت اور عداوت اور تکبر اور غرور میں اضافہ ہوا. ومکر السیئ، اور برے مکر اور یعنی ان کے اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنے اس پہلے کی قسموں اور وعدوں کو بھول گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں کھائی تھی کہ ہم اس کو مانیں گے، بلکہ ماننا کیا تھا، اس سے دشمنی کرنے لگے، عداوت کرنے لگے، خود بھی منکر ہوئے، دوسروں کو بھی اس چشمے سے فیض یاب ہونے سے روکنے لگے، زمین میں تکبر اور غرور کر کے اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف طرح کی انہوں نے سازشیں کی. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضور کے رستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی انہوں نے مکہ شریف کے ارد گرد ہر رستے پہ لوگوں کو بٹھا دیا کہ جو بھی باہر سے آئے اس کو پہلے سے کہہ دیا جائے بھئی اس کے پاس نہیں جانا ہے، اس کی بات نہیں سننی ہے، اس کا کلام نہیں سننا ہے، اور مختلف طرح کی سازشیں کرتے رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو برا مکر، جو دھوکہ اور برے منصوبہ بندی اور پلاننگ جو بھی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے. کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری سازشیں کی تو جو بھی انہوں نے بری سازش کی وہ انہی پر پڑ گئی، انہی کے خلاف گئی. مثلا دیکھیے ابو جہل نے میٹنگ بلائی اور کہا بھئی یہ دین تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ فیصلہ ہوا ٹھیک ہے بھئی اس نبی کو قتل کر دیا جائے. قتل کون کرے بھئی؟ کس میں ہمت کہ پورے خاندان اور قبیلے کے ساتھ دشمنی لے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کھڑے ہو گئے میں یہ کام کروں گا. اچھا بھائی، ابو جہل نے شاباش دی، تھپکی لگائی، تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، تم ہی بہادر ہو، تم قوم کے ہیرو بن جاؤ گے. اب سازش ہو رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر کے بھیج دیا بھائی ٹھیک ہے جاؤ تلوار لے جاؤ اور ان کو قتل کر دو اور تم ساری قوم کے ہیرو بن جاؤ گے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا اور خود سوچ رہے ہیں کہ ابھی آئیں گے اور بتائیں گے کہ میں ان کو قتل کر آیا ہوں. چلو بھائی حرم شریف میں چلتے ہیں، سب سے پہلے وہاں بات چلے گی. ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں وہاں بھائی تم نے کوئی خبر سنی ہے؟ کہتے ہیں بھائی نہیں. کیا ہوا؟ وہ ایک بات ہونے والی تھی، ابھی پتہ چل جائے گا. کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہے ہیں، دھڑکتے ہوئے دل سے سوچ رہے ہیں ابھی اعلان کریں گے. پیچھے دیکھا صحابہ کرام کی بھی لائن لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی لائن لگی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں پہنچے اور بلند آواز سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا اور فرمایا کہ ہم ابھی یہاں اعلانیہ نماز پڑھیں گے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ میرے سامنے آ جائے. اب کس میں ہمت سامنے آئے؟ انہوں نے کہا لو ہم نے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور یہ کیا کام کر کے آ گئے؟ ہم تو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کا سر لے کے آؤ، یہ اپنا سر ہی دے کے آ گئے. تو سازش انہوں نے کی لیکن انہی پہ پڑ گئی. انہوں نے بھیجا تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے اور اپنا سب سے بڑا جو بہادر سردار تھا وہ ان کے حوالے کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے حضور کے حلقہ بگوش ہو گئے. ایک اور سازش ابو جہل نے تیار کی کہ یمن سے حبیب یمنی کو بلایا اور کہا ہمارا یہ ایک شہر کا باشندہ ہے، معاذ اللہ اس کا کچھ دماغ کام نہیں کرتا تو طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، یار تم اس کا علاج کر دو. حبیب یمنی نے کہا کہ میں ذرا پہلے اس کا احوال کو تو دیکھ لوں، ذرا بات چیت تو کر لوں. ابو جہل نے کہا نہیں، اسے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
تم بس اس کا علاج کرو۔ اس نے کہا علاج کیسے ہوگا؟ پہلے علاج تو تشخیص ہوگی تو پھر علاج ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ مرض کا پتہ ہی نہیں ہے اور پہلے سے ہی ٹیکہ لگا دو، فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان تو ہوگا ہی۔ تو نہیں، ایسے تو نہیں ہوگا، پہلے تو میں دیکھوں گا، پوچھوں۔ اس نے کہا نہیں، اس کی بات نہیں سننی ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو نہیں، تم بس اس کا علاج کرو۔ اس نے کہا پھر اب تو مجھے دیکھنا ہی پڑے گا، اب تو جا کے پہلے اس کو یعنی بات چیت کرنی پڑے گی، پھر اگر دیکھوں گا کہ اگر کوئی چیز ممکن ہوئی، کوئی علاج کی ضرورت ہوئی تو پھر کروں گا۔ حبیب یمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا اور ساتھ کافر بھی ہیں، ابو جہل وغیرہ۔ حبیب یمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبلیغ کی کہ میں یہ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، یہ بت جو ہیں یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، ان کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، یہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہیں، یہ پتھر کے اور دیگر چیزوں کے بنے ہوئے بت ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں، یہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، جو ان کو پوجتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور یہ بھی جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں مخلوق کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، اور یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کے بعد قیامت برپا ہوگی اور قیامت میں سب نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اعمال کے مطابق پھر آگے فیصلے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبلیغ کی تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بات تو آپ کی درست ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل بھی تو آخر کوئی ہونی چاہیے۔ کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو تم دلیل کہو گے وہ ہم دکھا دیں گے۔ اس نے کہا جی آپ معجزات دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزات دیتا ہے اور میں نے ان لوگوں سے سنا ہے کہ آپ نے معجزات ان کو دکھائے ہیں، لیکن ان لوگوں کا یہ اعتراض ہے آپ پر کہ آپ نبی نہیں ہیں بلکہ جادوگر ہیں۔ تو جادو کے کرشمے آپ دکھاتے ہیں اور جادو کے زور سے آپ مختلف طرح کی باتیں جو ہیں وہ خلاف عقل یا عقل سے جو بلند ہیں، جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، وہ آپ دکھا دیتے ہیں۔ تو میں ایک ایسی بات کہنے والا ہوں کہ جہاں جادو کا عمل دخل نہیں ہے، کہ جادو کا اثر جو ہے وہ زمین کی چیزوں پہ تو ہوتا ہے، آسمان پہ جادوگروں کا جادو نہیں چلتا۔ تو آپ یہ چاند جو ہے یہ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم مان جائیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، حبیب یمنی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، ساتھ میں ابو جہل بھی ہے، دیگر کافر بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ بخاری شریف کے اندر اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ حدیث تقریباً سبھی کتابوں میں موجود ہے، اور صحابہ کرام خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس وقت ساتھ تھے جس وقت یہ واقعہ شق القمر ہوا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بعض یعنی کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ساتھ موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا، یہ نہیں کہ صرف سنی سنائی بات، فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر پہاڑ کے اوپر گئے، جبل بو قبیس پہ، رات 14ویں رات کی چاند ہے، چاند چمک رہا ہے، 14ویں رات کا چاند سامنے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک دائیں ایک بائیں، اور پھر جا کے چاند جڑ گیا۔ جب چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اور پھر جڑتے ہوئے حبیب یمنی نے دیکھا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ کے وہ ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، میں اس کو کس لیے لایا تھا، تو یہ کیا کر گیا، میں تو لایا تھا کہ ان کو درست کریں، ان کو سمجھائیں، بجائے ان کا کوئی علاج کریں، اور یہ خود اپنا ہی علاج کروا بیٹھا۔
یہ بھی ان کا حلقہ پہ گوش ہو گیا، یہ بھی ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو کہنے لگا کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، باقی جادوگروں کا جادو تو زمین پہ چلتا ہے لیکن تیرا جادو آسمان پر بھی چل گیا، میں نے نہیں ماننا۔ وہ چلا گیا، لیکن حبیب یمنی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو اب سازش تو انہوں نے کی تھی نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن وہی سازش ان پہ پڑ گئی کہ اتنے دور سے جو اتنا سمجھدار، جس کو ساری دنیا عقل مند کہتی تھی، اس کو بلایا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو جو بھی سازش کی اس کا وبال انہی پہ پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور جو بھی یعنی برا مکر کرتا ہے اس کا وہ اسی پہ جا پڑتی ہے، مکر کرنے والے اور اس بری منصوبہ بندی کرنے والے۔ اسی طرح دیکھیے کافروں نے آخری منصوبہ یہ بنایا، سب نے مل کر سب قبائل جمع ہوئے اور یہی فیصلہ ہوا بھئی ایک آدمی میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اکیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے اور پھر ان کے سارے قبیلے سے وہ مقابلہ کرے، سارے قبائل کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کے آ جائے اور سب لوگ مل کے ان کو شہید کر دیں۔ اب یہ سازش انہوں نے تیار کی، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو حکم دے دیا کہ محبوب آپ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اب ان کی سازش کے نتیجے میں ادھر سے رب ذوالجلال کا حکم آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ شریف پہ حملہ آور ہوئے اور حضور نے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو وہ جو انہوں نے سازش تیار کی تھی اس کا نتیجہ بھی بالآخر انہی پہ پڑا کہ وہی ایک پیش خیمہ ثابت ہوئی مکہ شریف کے فتح ہونے کے اور اسلام کی حتمی فتح کا، کہ اسلام پورے جزیرہ عرب، مکہ شریف فتح ہونے کے بعد پورے جزیرہ عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر بالآخر پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی پھیلی۔ تو وہ بھی ان کی سازش انہی پہ پڑی۔ تو فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو بھی برا مکر کرتا ہے اس کا وبال اسی پہ پڑتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو یہ لوگ ان کو یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے، فرمایا یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا سنت الاولین، کیا پہلے لوگوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی جس طرح پہلے انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ کی اور کفار نے نہیں مانا، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا جس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو کیا یہ لوگ انہی کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اس کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل تو نہیں پائے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے، یعنی زمین میں انہوں نے سفر نہیں کیا؟ فینظروا، پس دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی وہ قومیں جو ان سے پہلے تھی اور ان کے پاس انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء کرام نے انہیں تبلیغ کی اور انہوں نے نہیں مانا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ وَقَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ وہ قوت اور طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے۔ یہ نہیں کہ یہ بہت قوی ہیں، بہت طاقتور ہیں، بہت مضبوط ہیں، ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہے اور ان کے پاس بہت مال و دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے لوگ جو تھے وہ قوت میں ان سے بڑھ کر تھے، یعنی جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح فوجیں، لشکر،
اسلحہ، ہر چیز ان کے پاس وافر مقدار میں تھا. یعنی پہلی قوم عاد کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، اور یعنی بڑے، آج تو انسان کیا ہے 6 فٹ جو ہے یہ نارمل سے ذرا زیادہ ہے، 6 فٹ سے کم عام انسان کا قد ہوتا ہے، 6 فٹ کسی کسی کا ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کی قامت اور لمبائی کتنی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان پہ عذاب آیا اور وہ پڑے ہوئے تھے تو کس طرح لگتا تھا؟ کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہیں. کھجور کے درخت کا تنا بڑا لمبا ہوتا ہے، تو کھجوروں کے تنوں کی طرح وہ مضبوط، توانا اور لمبے تڑنگے لوگ تھے. تو اس طرح پہلی قوموں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں، ان کی قوت اور طاقت بھی زیادہ تھی. تو فرمایا کہ جو پہلے لوگ تھے ان کی قوت اور طاقت ان سے زیادہ تھی. ایک جگہ یہ پچھلی سورت کے آخر میں ہم نے پڑھا ہے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. جو پہلی قوموں کو قوت، طاقت، دولت، شہرت، ثروت ان کو ملی تھی، یہ 10واں حصہ یا 100واں حصہ یا 1000واں حصہ بھی ان کو اس کا نہیں ملا ہے. تو فرمایا کہ پہلی قوم قوت اور طاقت کے اعتبار سے ان سے بہت بڑھ کر تھی، یہ اس کو نہیں پہنچے ہیں. لیکن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی، اس کے عذاب کو روکنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے اور ان کو بچا لے اور ان کو محفوظ کر لے اور آڑ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں رکاوٹ بن جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور قدرت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پکڑے ان کے کیے پر، بما کسبوا جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے کیا ہے، ان کے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پکڑ لے. ادھر کسی نے جرم کیا، ادھر پکڑ ہو جائے تو کیا ہو؟ ما ترک علی ظہرہا من دابۃ. تو زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، یعنی کوئی نہ بچے، زمین کے اوپر کوئی چلنے والا ہی نہ رہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے جرم پر فوراً پکڑ فرمائے تو پھر کوئی زمین کے اوپر چلنے والا نہ رہے. اب اس پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زمین پہ سب لوگ برے ہی نہیں ہیں، نیک بھی ہیں، تو بروں کو تو پکڑے گا تو نیک لوگوں کو تو چھوڑے گا، وہ تو زمین کے اوپر چلنے والے رہیں گے. اور پھر زمین کے اوپر جانور بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں انسانوں کے علاوہ. تو یہ کس طرح فرمایا کہ زمین کے اوپر کسی چلنے والا، دابۃ اس میں سب آ جاتے ہیں، انسان بھی، حیوان بھی، جو بھی زمین کے اوپر چلتا ہے، تو کوئی نہ بچے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ تو تھوڑے ہیں، جو اس کے فرمان بردار ہیں وہ تھوڑے ہیں. اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کے لیے بنائی ہے، تو تھوڑے تو نہیں رہیں گے. جب اکثریت ہلاک ہو جائے، اور ویسے یہ بھی دیکھا جائے کہ کتنے ہیں لوگ جو اس قابل ہیں، یعنی جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں یا کوئی خاص بندگان خدا ہوں گے، اس کے علاوہ تو کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی جرم انسان سے ہو ہی جاتا ہے، کتنا ہی نیک متقی پرہیزگار ہو. تو جب اکثریت کو ہلاک ہو جائے گی تو تھوڑے سے جو بچیں گے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا. اور جب انسانوں کو اٹھا لے گا تو باقی ساری چیزیں تو بنائی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بروں کو ان کے جرم پر پکڑے تو پھر تھوڑے سے نیک رہ جائیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے. اور جب انسان کوئی نہ رہے تو پھر جانور اور باقی چیزیں جو انسان کے لیے بنائی ہیں ان کا مقصد بھی ختم ہو جائے. تو یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
جرموں پر پکڑ لے، یعنی کہ ادھر کسی نے جرم کیا ادھر اس کی پکڑ ہو جائے تو پھر زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہ رہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ان کو مہلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ وہ مقررہ وقت جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کی پیشی ہوگی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اولین و آخرین سب وہاں موجود ہوں گے، اور پھر سب سے ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب کے حق، سچ اور انصاف اور عدل پر مبنی جو ہیں وہ فیصلے ہوں گے، اور عدل و انصاف جو ہوگا وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، اور مومنوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ تو کافروں کے ساتھ عدل اور انصاف ہوگا، اور مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہوگا، اور اس کے کرم اور فضل سے ہی بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم